جس گھر بچے کی شادی یا بچی کی شادی ہوتی ہے اس گھر والوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اندر سے جس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور دونوں خاندان والے بھی اندر سے خوش ہو۔ لڑکے کی ماں لڑکے کے باپ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کے سہرے کے پھول کھل گئے، اور لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ ایک عظیم ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کر رہا ہے۔ خوشی دونوں جانب ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں خاندان کی اور لڑکے لڑکی کی خوشی کی وجہ سے پورا خاندان خوشیوں میں، دوست احباب خوشیوں میں، رشتہ دار خوشیوں میں، سب خوشیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا اظہار اچھے کپڑے پہن کر شریک ہونے میں، تحفے تحائف دے کر اپنی مسرت کا اظہار کر۔ لڑکے کی تمنا پوری ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میری شادی ہو رہی ہے، بیوی کے ملنے کی اسے خوشی ہوتی ہے۔ لڑکی کی خوشی کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک شوہر کی شکل کے اندر مرد عطا کر رہا ہے، تو اسے اس کی خوشی ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیا میں خوشیوں کے مختلف انداز ہیں، ایسا نہیں کہ صرف شادی ہونے والے کو خوشی ہوتی ہے، شادی ہونے والی کو خوشی ہوتی ہے، یا خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو پسند کی انسان کو مل جائے اس کے ملنے پر اسے خوشی ہو۔ شادی ہو گئی، بچے کی تمنا ہے، بچہ ملا تو خوشی ہو۔ جاب نہیں ہے، جاب مل گئی، ملازمت مل گئی، آدمی خوش ہو گیا۔ کاروبار نہیں چل رہا تھا، چلنے لگا، دولت مل گئی، خوشی حاصل ہو۔ یہ ساری چیزیں خوشیوں کے مختلف معیار ہیں۔ اب جو چیزیں مل رہی ہیں، توجہ چاہوں گا، جو چیزیں ہماری طلب کی ہیں اس کے ملنے پر خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری پسند کی چیز اور ہمیں کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ دولت ہمیں کام آئے گی، مال مل گیا تو خوشی اس کے لیے ہوتی ہے کہ مال آیا، اچھے کپڑے خریدیں گے، اچھی گھڑی خریدیں گے، اچھا موبائل خریدیں گے، اچھے کپڑے جوتے خریدیں گے۔ تو مال کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ مال ہماری خواہش کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ بیوی کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بیوی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہماری آرزو اور خواہشوں کی تکمیل کا سبب ہے۔ ماں باپ کی شفقتوں سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کی شفقتیں انسان کی تھکان کو دور کر دیتی ہیں، اور ان کی دعاؤں سے انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جایا کرتی ہے۔ اچھے استاد کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ استاد کے اچھے ملنے کی بنیاد پر علم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرے میں ہم ایک مقام پا لیتے ہیں، اس مقام کے ملنے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ کی شادی ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو دولت ملے تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو اولاد اللہ عطا کرے تو خوشی نہ مناؤ، ضرور مناؤ، عید کے دن بھی مناؤ، سب اچھے موقع پر جہاں جہاں خوشی کا منانے کا حکم ہے آپ ضرور مناؤ۔ لیکن ہر چیز کو دیکھیں آپ کہ ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بیوی ملی، آپ خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی زندگی جتنی رکھی ہے، میری زندگی جتنی رکھی ہے، ہم جیئیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عدت گزارنے کے بعد وہ بیوی دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہے، اب وہ ہماری نہیں رہی۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ بیوی دوسرے کی ہو سکتی ہے، قبر کے اندر بیوی نہیں آئے گی۔ ماں بیٹے کے جسم سے رشتہ، بیٹے کے جسم کا روح سے رشتہ ٹوٹا، وہ ماں جو شفقت و محبت کے بے پناہ جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی تھی، وہی ماں بچے کے مرنے کے بعد قبر کی دہلیز تک بچے کو چھوڑنے کے لیے اجازت دے دے گی، لیکن ماں قبر میں کام نہیں آئے گی۔ ماں کے ملنے پر ہم خوشی مناتے تھے اور منانا بھی چاہیے، لیکن ماں ہماری قبر کے اندر ہمیں کام نہیں آتی، نہ محشر میں کام آئے گی۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ قیامت کے دن ماں بھی اپنے بچے سے بھاگتی ہے۔ دولت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے، شکر منانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں فقر و فاقے سے بچا لیا اور دولت کی نعمت تو نے عطا فرمائی، لیکن یہ دولت بھی روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹا، کام نہیں آئے گی۔ قبر میں ساری دولت آپ جائیں گے تو زمین پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن جب فکر رضا کو دیکھتا ہوں، تاجدار بریلی کی فکر دیکھتا ہوں،
اور سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ وہ کس چیز پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ شکر اس بات پر منا رہے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کا بھکاری ہمیں بنا دیا اور ایسا رسول عطا فرمایا جن کا پورا وجود نعمتوں کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آتا۔ یہ ایک فکر ہونی چاہیے، اور یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہو، جس کی گہرائی کے ساتھ قرآن پر نظر ہو، جس کی گہرائی کے ساتھ سیرت پر نظر ہو۔ وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا، اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار قبر میں بھی تمہیں کام آئیں گے اور محشر میں بھی تمہیں کام آئیں گے۔ تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا، اس بات پر سب سے زیادہ۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو جب ایک انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں ملی، وہ جانے نعمت ہیں۔ زمین ملی حضور کے صدقے میں، آسمان ملا حضور کے صدقے میں، ماں باپ ملے حضور کے صدقے میں، ایمان ملا حضور کے صدقے میں، قرآن ملا حضور کے صدقے میں، رحمان ملا حضور کے صدقے میں، رزق مل رہا ہے حضور کے صدقے میں، زندگی ملی حضور کے صدقے میں، جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیے، چونکہ شادی سے متعلق یہ پروگرام ہے تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوا چلوں۔ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اب آپ دیکھیں اللہ کو اپنی حمد کتنی پسند ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی اور آپ کو چھینک آئی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ یہ میرے کریم کو اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی جملے سے ہو، الحمدللہ۔ شادی کی خوشی اس طرح نہ مناؤ جو خلاف شریعت ہو، اس خوشی کا شکر اس طریقے سے مناؤ، الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خوشی کے دن ہمیں دکھائے۔ اور جب اس طریقے سے کوئی خوشی مناتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر اللہ عز و جل کی حمد بجا لاتا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے اس بندے نے حمد بجا لائی ہے نا اور شکر کیا ہے صحیح طور پر، اس سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تم ایک نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو، ہم تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے۔ اور یہی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے ملنے پر ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ، کہ یہ پڑھا کرو۔ آپ کے گھر شادی ہو رہی، الحمدللہ 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 الحمدللہ، بس پڑھتے رہو۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پر الحمدللہ نہ پڑھا جائے؟ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، رات کو ہم سوتے ہیں تو نیند کو موت کا بھائی یا بہن کہا گیا ہے نا، النوم اخو الموت۔ نیند کیا ہے؟ موت کا دوسرا نام ہے، موت کا دوسرا نام۔ بہت سارے سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، صبح جگانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ لیکن سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے اور تم اپنے اندر زندگی پا رہے ہو، ہوش پا رہے ہو، تو پہلے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر کے واٹس ایپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بیڑی نکال کر پینے کی ضرورت نہیں، اخبار نکال کر کے مطالعے کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے نئی زندگی ملی، پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھتے ہی اللہ کی حمد بجا
موت کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہی یاد نہیں ہے لوگوں، جب کلمہ یاد نہیں تو دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ اٹھ کے بیڑی یاد ہے، سگریٹ یاد ہے، پیپر یاد ہے، ٹی وی یاد ہے، واٹس ایپ یاد ہے، یہ سب ساری چیزیں یاد ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دے اور اس کا شکر بجا لانا چھوڑ دے تو پھر اللہ عز و جل اس بندے کی زندگی سے برکت بھی چھین لیتا ہے اور خوشی بھی چھین لیتا ہے۔ آج میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زندہ تو ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بوجھ تصور۔ یہ زندگی بوجھ کیسے بن گئی؟ اس لیے بن گئی کہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ بٹ زندگی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جماہی بھی آتی ہے، چھینک بھی آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کا جواب دینا کتنا اونچا مقام، یہ حق کے مسلم کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو؟ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے، جیسے ہی چھینک آئی تمہاری سانس شروع ہو گئی، اس ایک سانس کے اس چھینک کے بعد سانس کے جاری ہو جانے پر فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رکی ہوئی سانس کو دوبارہ جاری فرما دیا۔ اور پھر سننے والے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم۔ اسلام سراپا دعا کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، پانی پی لو، تمہاری پیاس بجھی نا تو فوراً تم کو الحمدللہ۔ اب جب تم نے الحمدللہ کہہ کر پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو نہ تمہارے لیے بارش روکی جائے گی، نہ تمہارے لیے پانی روکا جائے گا، اس لیے کہ تم نے شکر ادا کیا، تم کو اور پانی کی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا جو پانی پلانے والے کا تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی گلاس لا کر کے پیش کر دے تو کہتے تھینک یو، تمہارو آبھار، تم نے بھولسو نہیں، تمہیں ہماری پیاس بجھاوی دی دی، لیکن الحمدللہ بھول جاتے، الحمدللہ بھول۔ کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے کے بعد الحمدللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، کتنے لوگ نہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہاں بھی الحمدللہ آپ کو، کہ جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کھلایا، ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں تو نے شامل کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم ہر جگہ اللہ کو، توجہ چاہوں گا، ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، جبکہ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیے۔ تو سزا کیا ملی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا۔ اب ہر بندہ جو ہے نا اپنی ذات کو بھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خود فراموشی کا شکار بنا۔ جب اللہ کو بھول جاؤ گے تو خود فراموشی کے شکار ہو جاؤ گے۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے اور آنگن میں کوئی پھول کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن نبی کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے رب سے متعلق۔ تو بڑھاپے میں 80 یا 100 سال کے قریب کی کم و بیش عمر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد عطا فرما نہیں کہا، نیک اولاد۔ تو کامل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگو تو نیک اولاد مانگو، نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی۔ نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اولاد اگر سیدھے راستے کی مسافر ہو تو نجات کا ذریعہ بنے، اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اس کی نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا۔ ہر نبی کی زندگی یہی رہی کہ انہوں نے شادی کی۔ یہاں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بتا دوں، جس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کروں، نکاح ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں، عبادت کا ثواب نہیں۔ لیکن نکاح کرنے والا یہ نیت کرے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، خواہش بھی پوری ہوگی اور نکاح کرنے پر عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ۔ یہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوانی سے لکھا ہے۔
تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑھاپے میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ آج ہمارے یہاں بڑھاپے میں بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، لڈو بٹیں گے، کیک بٹیں گے، مٹھائی بٹے گی، سب کچھ بٹے گی، انکار نہیں ہے، بانٹو، خوشی کا اظہار کرو، کوئی ناجائز کام نہیں۔ ہاں ڈانڈیا، خلاف شریعت، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن آپ خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کر کے، کھانا کھلا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں فرمایا ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اگر اظہار مسرت اس طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی، تمہاری زبان پر پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا تو اس کو مینشن کیا شکر کے اندر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اس ضعیفی کا تذکرہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اس بڑھاپے کو مینشن کر کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہے ہیں، اے میرے کریم میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ضعیف تھا، بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ تو ملنے پر، خوشی کے ملنے پر شکر کے کلمات جو زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کی شکل۔ آپ سے کوئی پوچھے طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ یہ کرتے جائیے، کہتے جائیے، نعمتوں میں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے۔ اس لیے کہ بیپاری وعدہ کرے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن مولا نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دولہا دلہن اور دونوں خاندان والوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمنا پوری کر دی۔ اس پر بھی پھر مزید شکر کے طریقے ہیں۔ پسند کا دولہا، نیک دولہا ملا، اللہ تیرا شکر ہے کہ صرف تو نے ہمیں ایسا داماد ہی نہیں بلکہ نیک داماد عطا فرمایا، شریف داماد عطا فرمایا، برسرے روزگار داماد عطا فرمایا، اچھے خاندان کا بچہ عطا فرمایا۔ ایسے ہی لڑکے والوں کو اگر لڑکی اچھی مل جائے اور شریف مل جائے تو اس کو بھی اس طریقے سے، اور اگر کوئی اس طریقے سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا جائے تو مولا اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس نعمت کے اندر پروردگار جل جلالہ بہت زیادہ نقص و عیب سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے سکون کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تمہیں اللہ زیادہ۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت شکر کرتے ہیں لیکن یہ اور لیکن وہ، معاذ اللہ، یہ میں ان چیزوں کو نہیں تسلیم۔ شکر کرنے والے کو اللہ زیادہ کس طریقے سے عطا کرتا ہے، اس میں کیسے برکت عطا فرماتا ہے، میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ مجھے بامبے سینٹرل اترنا ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، میں ٹیکسی میں جاتا، ٹیکسی والا 30 40 50 روپے لے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں اسٹیشن پر اترا کہ کوئی مجھے ملا، اس نے مجھے دیکھا، حضرت چلیے میں آپ کو گھر پہ چھوڑ کے آتا ہوں، میرے 50 روپے بچ گئے نا۔ یہ شکر کا صلہ ہے، یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس طرح اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، آپ شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ آپ کی دولت میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں محفوظ کر لیں، شکر کا ایک معنی قدر کرنا بھی۔ یہ جو فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو یہاں نعمت کی قدر کرنا بھی مراد ہے۔ شکر کا ایک طریقہ نعمت کی قدر کرنا ہے، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اس کی قدر کرو، اگر تم اس نعمت کی قدر کرو گے اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اور قدر کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اسی مقصد میں استعمال کرو، یہ ہوئی اس کی قدر۔ دولت دی، جائز کاموں میں خرچ کرو، یہ دولت کی قدر ہوئی، اللہ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ لیکن دولت ہے تو عیاشی میں، فضول کاموں میں، حرام کاموں میں خرچ کرو گے تو اللہ برکت عطا نہیں فرمائے گا، یہ نعمت ختم ہو جائے گی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑھاپے میں جب اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے بڑھاپے کو بھی مینشن کیا اور الحمدللہ کے ذریعے اللہ کے شکر کا تذکرہ پہلے فرمایا. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے اسماعیل و ابراہیم کی شکل میں دو بیٹے عطا فرمائے تو آج جن کے گھروں میں بڑھاپے میں بیٹے پیدا ہو جائیں ان سے پوچھو کہ تمہاری تمنا کیا ہے بیٹوں سے متعلق. ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, یہ بنانا ہے, وہ اچھی تمنا ہے, کوئی ناجائز تمنا ہے نہیں. لیکن کبھی فکر نبوی کو بھی دیکھو. ادھر دعا کرنے پر اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تو سب سے پہلی فکر اپنی ذریت کے بارے میں کس چیز کی تھی؟ تو یہی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. الحمدللہ کے بعد ان ربی لسمیع الدعاء, وہاں سمیع الدعاء فرمایا, یہاں تقبل دعا فرمایا اور بتا دیا اے میرے کریم تو نے پہلی میری دعا سن کر کے مجھے دو بیٹے عطا فرما دیے, اب مجھے اپنے بیٹوں کے لیے سب سے بڑی اگر فکر ہے تو بس اس چیز کی کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اب ان کے یہ اچھے کام تھے نا, ڈرنا بھی اچھا کام, نماز قائم کرنا بھی اچھا کام, زکوٰۃ دینا بھی اچھا کام, اللہ کا ذکر بھی اچھا کام. تو اب قرآن کہتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عمل, اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا اس اچھے عمل کی جو انہوں نے کیا. توجہ چاہوں گا, اس اچھے عمل کی جزا. یہاں قرآن نے عمل صرف نہیں کہا, احسن ما عملو, سب سے اچھا عمل. اللہ کو مطلوب جو ہے نا وہ صرف عمل نہیں ہے, اچھا عمل, اور سب سے اچھا عمل مطلوب. اسی لیے تو قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے اچھی بات کون سی؟ صبح آپ اپنی زبان کو کھولتے ہیں, رات میں کھولتے ہیں, دن میں کھولتے ہیں, دن اور رات زبان کو بے لگام کھولتے رہتے ہیں, لیکن زبان پر سب سے اچھی بات کون سی؟ کبھی قرآن سے سیکھنے کی کوشش کی؟ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اچھی بات قرآن نے کیا بتائی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اگر صبح اٹھ کر آپ نے کسی کو اللہ کی طرف بلا لیا تو آپ کی بات سب سے اچھی بات ہو, سب سے اچھی بات ہو. تو وہ جو انہوں نے سب سے اچھا عمل کیا تو اس عمل پر اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا. یہاں تو مال خرچ کرنا, اقامت صلاۃ اور اللہ کا ذکر, اس کا اجر ہو گیا. کہ میرا رب صرف عدل ہی نہیں فرماتا, فضل بھی فرماتا ہے. عدل ہی نہیں فرماتا بلکہ فضل بھی فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تمہارے اچھے عمل کا بدلہ ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي, اب اللہ کے فضل سے اور زیادہ تمہیں عطا کرے, یعنی اب اللہ تمہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا. یہاں سے ایک مزاج ملا, بڑا عظیم مزاج ملا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ملازم کو ملازمت کی تنخواہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنا فکس ہوا تھا, اس کا صلہ تم کو دے دیا, تم کو 10,000 تمہارا مہینے کا ہے, دے دیا تم نے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ صرف اس کو معاوضہ ہی نہ دو, کچھ زیادہ دے کر اللہ کی سنت پر عمل بھی کر لیا کرو. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کو پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم سے, یہودی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ایک مدت کے لیے. اس مدت کے پورے ہونے سے پہلے وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض مجھے دے دو جو تم نے مجھ سے لیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے,
2 दिन बाकी हैं, बाद में तुम आके ले लेना। इतना सुनना था कि वो जो गुस्से में आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया। अभी कुछ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फारूक आजम करीब बैठे हुए थे, खड़े हो गए और उस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो शख्स जो हुजूर को बुरा भला कहने लगा, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कत्ल करने का प्लान बनाया और कहा तू मेरे आका के सामने इतनी बदज़बानी कर रहा है। सरकार ने फारूक आजम को रोका और इरशाद फरमाया, उमर ऐसा न कहो, उमर ऐसा न करो, सुनो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था हुजूर इससे कर्ज इसका दे दे, लेकिन सुनो अब इसका कर्ज मुझ पर निकलता है ना, तो सुनो इसका कर्ज इसे दे दिया जाता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कर्ज के हवाले से जो है जितनी खजूरें देनी थी वो खजूरें देने के लिए फरमाया और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जितना उससे लिया था ये तो उसे दे देना और थोड़ी सी और ज्यादा भी उसे दे देना। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी को साथ लेकर सरकार का कर्ज चुकाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में दोनों साथ में चल रहे हैं। उसी रास्ते के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो यहूदी कहता है, उमर मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने अपना नाम बताया। फारूक आजम ने फरमाया, तुम तो यहूदियों के इतने बड़े आलिम हो और इतने बड़े आलिम होकर के तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से बात करते थे। उसने कहा, सुनो उमर ये मेरी बेअदबी या गुस्ताखी नहीं थी, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे वो सताने वालों के सताने पर हिल्म और सब्र का मुजाहिरा करेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने सारी निशानियां तो हुजूर में देख ली थी, अब एक यही निशानी देखनी थी कि मैं बुरा बोलता हूं, सरकार हिल्म का मुजाहिरा करते हैं या नहीं करते। मैंने देख लिया कि यकीनन ये निशानी भी हुजूर में मौजूद है कि मैंने बुरा भला कहा, सरकार ने हिल्म का मुजाहिरा किया। ए उमर सुन लो, मैं कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। और उसके बाद वो कलेमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लेकिन आका की शान देखो, ज्यादा देने की। यहां तो 1 रुपया ज्यादा चला गया तो अल्लाह अकबर। ये जान जो है ना ये बड़ी लालची है। कुरान ने कहा वो तो हक है, वउहदिरतिल अनफुसुश्शुह, बड़ी लालची है। 1 रुपया निकलना ज्यादा कैसे चला गया? वो बड़ी मादरत के साथ अगर मसाजिद के ट्रस्टी हजरात यहाँ पर मौजूद हो तो वो जो खिदमत करते अल्लाह उनको जजा दे। लेकिन एक चीज है, इमाम साहब की 500 रुपया तनख्वाह बढ़ानी हो तो कहेंगे हम पहले मीटिंग कर लें फिर बढ़ा दें। अरे मेरे भाई, आप 2 लाख का मीनार बनाते हो तो मीनार से दीन नहीं चलता, इमाम से दीन चलता है। आप 2 लाख रुपए मीनार पर खर्च करते हो। आज कहते हैं लोग क्या करें सुन्नियत में यार, हमारे उलमा, अस्तगफिरुल्लाह, जो लोग कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बात करते हैं लोग, इमाम साहब कुछ काम नहीं करते। मैं आपसे कहता हूं कि इतनी फुर्सत ही आपने उन्हें कहाँ दी कि वो बीवी बच्चों की फिक्र से आजाद होकर काम कर। आप 10,000 देते हो, अब 10,000 में आज की उनकी जरूरत वो पूरी कैसे करें? एक बार बीमारी आ गई, टेस्ट कराने गए तो पूरे महीने भर की तनख्वाह गायब। तो बेचारे नहीं सोचेंगे तो क्या करेंगे? उनकी सोच उसी में लगी रहती है। फराख टीवी का मुजाहिरा करें। मैं अपना वाक़या याद देता हूं, मैं केन्या गया। एक साहब मुझसे कहने लगे, थोड़े से करीब हुए तकरीर के बाद, सरमाएदार थे, करीब हुए मुझसे, और करीब होने के बाद उन्होंने कहा मुझे कुछ तन्हाई में आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, बैठे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ पर वहाबियत बहुत फैल रही है और अपनी मस्जिद सबसे मरकजी मस्जिद है, लेकिन क्या बताएं, इमाम साहब आज यहाँ फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो तुम समझदार आदमी हो, इंशाल्लाह कल मैं तुमसे मीटिंग करता हूँ, पहले इमाम साहब से मुझे बात कर लेना। इमाम साहब भी बहुत मोहब्बत करते थे, बुलाया मैंने, बैठे बातचीत करने लगे। इमाम साहब ने अपनी बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा मुझे ये मर्ज है और हजरत मेरी कमाई का 30-35% मेरे मर्ज में चला जाता है इलाज के अंदर, बाकी जो बचता है उसमें बमुश्किल तमाम मेरे बीवी बच्चों के खाने पीने का खर्च निकलता है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ अगर दौड़ धूप न करूं तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह का इंतजाम कैसे होगा? उसमें भी ट्रस्टी हमसे पूछते हैं वहां कितना मिला, वहां कितना मिला, वहां कितना मिला। तो बोले हजरत मैं क्या करूं बताइए। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए कि आप खुशहाली के साथ रहते हुए दीन का काम किस तरीके से कर सकते हैं? कहा हजरत मेरी ये जरूरतें पूरी हो जाएं तो न मुझे इधर जाना है न उधर जाना है, मैं बैठ के काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी जरूरत को अपने अंदाज से समझ लिया। दूसरे दिन वो सेठ आए। मैंने कहा पहले तुम वादा करो
کہ جو میں کہتا ہوں اس پر تم عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اللہ نے بہت نوازا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ذکر تم ٹرسٹی سے نہیں کرنا۔ کہا حضرت یہ بھی میرا وعدہ ہے۔ میں نے کہا سنو، امام صاحب کو سمجھ لو کہ 10,000 مسجد سے ملتا ہے نا، 10,000 تم اپنی جیب سے امام صاحب کو دینا، تم جانو، امام صاحب جانے اور میں جانوں۔ امام صاحب باہر جانا چھوڑ دیں گے، مسجد میں بیٹھ کے دین کا کام کریں۔ وہ راضی ہو؟ کہا حضرت منظور، آپ یقین مانے 6 مہینے میں شہر کا نقشہ امام صاحب نے، کوئی لال ایسا بھی تو آئے، کوئی ایسا بھی تو آئے تو صحیح۔ آپ میرے خواجہ کو مال کی ضرورت نہیں تھی، بندہ نواز کو مال کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اتنا سا کھاتے تھے، سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج ان کے نام پہ کروڑوں کی زمین موجود ہے یا نہیں؟ چلو مجھے جواب ہے نا، یہ آئی کہاں سے؟ چلیے مجھے جواب دیجئے، یہ آئی کہاں سے؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ والے اپنے کام میں لگے رہتے تھے، لوگ ان کے قدموں میں ڈھیر ڈال دیا کرتے تھے، یہ گاؤں حضرت آپ کا، یہ مکان حضرت آپ کا، آپ دین کا کام کرتے رہیے، سب کچھ آپ کے قدموں میں۔ انہوں نے اس سے کل بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج وہ زمین کے اندر ہیں، لیکن ان کی زمینوں سے نہ جانے کتنے ادارے چل رہے ہو، کتنوں کے گھر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن لوگ دیتے تھے۔ اگر یہ دینا ناجائز ہوتا تو سرکار کبھی نہ فرماتے کہ تحفہ لو، تحفہ دو، اس سے محبت